اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے. مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا، سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان، اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ بھی تمہارا ملازم ہے. سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری. اب ان کی اپنی نہیں چلے گی. دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے. فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگروٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے. آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ISSB کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل. بولو نا یار کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہے. یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی. ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا، اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے. کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے. تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل. بولو بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں. یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا. اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا. جواب تھوڑی دیر بعد میں، تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں. یہ خوب سمجھ لیں، کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے. یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا. کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دیں. لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا. میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں، یہ دھڑ دھڑ نکال دی. اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا. 3 لفظوں پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے. گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا. اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں. جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. تو
تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے۔ آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں بولو پاگل۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ 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 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ کہہ رہا ہے نا، کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل۔ اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ۔ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا، معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے، یہ ہو رہے ہیں واقعات۔ تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص۔ اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا۔ اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا، اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی۔ حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا، وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے۔ بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے۔ اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے۔ میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ ماہر نفسیات، امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا۔ اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے، تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام۔ تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر USA یا UK کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے۔ قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں، لبرل طبقہ۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ
یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا, محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے, عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی, پرانا والا اس کو, وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک. یہ نیچر ہے, اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے, تھوڑے دن رو دھو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا, پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا نا. یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے, کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اب اس سے دل لگاؤ. پرانے والے کو تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا, ٹینشن میں جائے گی, تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا, ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا, سبھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہیں. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے ہیں. کھانا نہیں ملا, یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا, میں واش روم سے نکلا, الماری کا دروازہ کھولا ہوا تھا, میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے, سر ٹکرا گیا. GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں نا, تو GHQ تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے, آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے, مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے. زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا, یہ نہیں نکلتا تھا. بھائی یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھیں بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے, پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی, ہم نے یہ کر دیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو.
قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی، ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں، کسی بات کوئی خبر ملی، ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا، ایک دم جذباتی ہو گیا، اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں، آرام سے لائسنس بن جاتا ہے، لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا، اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں، پولیس الگ پکڑ رہی ہے، بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے. جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا، یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں، کام کا آگے ری ایکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا، یہ تو بالکل خراب ہے، اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے، دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے، یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی، آپ کہاں غور کرو گے؟ آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے، اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث، مجھے اس حدیث کے بیان کرنے تو بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے، لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنیٰ ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں، غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں، کوئی وہی تھوڑی ہے، ہمارا تجزیہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا، تو صحابی کا دل بہت باغ باغ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں، اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے، اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے؟ ابے بھائی، آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا، کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے، اس کا مطلب تو گدھا ہے، تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا، مطلب برا لگے گا اس کو، تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اترانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. آپ بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا. بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس ہے. تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے.
تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یہ پاگل ہے. تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے. کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی، اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا. کھوپڑی کیسے گھومتی؟ او بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آیا ہے، میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا. میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی. اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے. یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے وٹا سٹا کا. سمجھ میں آئے گا؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا. وہ کیوں کرے گا؟ تو وہ یہاں وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی. اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے سے. پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ISSB میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے، کھوپڑا، مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہین. جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول، کہ قیادت، لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے. جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتا، ذہانت نہیں ہوتی. دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس. کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ، جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی، کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جاب. سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے. آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں، 5:45. یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا بولو ضروری. اتنی بڑی چیز ہے یار، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا، یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے. تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی. تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا، ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو، دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی، یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے.
اتفاق سے آ گئے, بھی نوک کیا دروازہ, جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا, ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا. یہی ہوگا نا بھائی, خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا, لاتیں گھوسے اپنے خود مارو گے, گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4, ٹھیک ہے نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے, اکرام کرو گے, سیلفیاں لو گے, اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا, بیل, بہت کھلا کھلا کے نے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو, اس کو لفٹ کراؤ گے آپ, اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو, یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں کیا میں اس کو, ایک آدھ سیلفی لے لو گے, چلو ٹھیک ہے, نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے, اتنے سے, ان کو تو اتنی عزت, اور یہ اتنا بڑا کٹا, اتنا موٹا, اس کی گردن اتنی موٹی, اور اس کے مسلز اتنے زبردست, اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے, یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں, بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے, یہ تو صرف جسہ ہے, یہ جو لاسانی کا کٹا, اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ, یہی پروٹوکول, گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو, 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی, اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی, بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا, ہے تو گائے, وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات, اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے, تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے, یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے, سوچتا ہے, اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ, انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے, اپنی مرضی والا نہیں ہے, اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے, وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں, انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے, باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں, پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ کے انڈے ہی دے جا رہی ہے, بیٹھی رہی انڈوں پہ, آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا, جانور, مرغیاں شرغیاں, تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈے دے گی, وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار, اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی, 8 انڈے دیے, 10 انڈے دیے, 12 انڈے دیے, اب وہ کہتی تھی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو, ان سے چوزے نکالو, پھر میں ماں بنوں گی, پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے, اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, بعض اس لیے کہ ابے 10 دن کی تو فرصت ملے گی. اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے, اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا, انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران, انڈے کہاں سے لاؤں گا میں, بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع, ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا, وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا, پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار, نئے نئے رشتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے, انڈے پہ انڈا, کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے, پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے, وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے.
کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا، اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے، اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں، اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی، پھر 1 سال میں اتنی، 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے، وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے، تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے، جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو، جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں، جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ ہمارے ملازم ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں. ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی. 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا، وہ گند بھی کر رہی تھیں، مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی، اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی، ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس. تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں. یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں، لیکن کیا کریں، اب کیا کریں اس کا. بھائی ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں بیٹیں اتنی بڑی بڑی، جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے، یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی. نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا، میں سب کہہ رہے ماشاء اللہ بڑی اچھی بطخیں. میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. میں نے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے، کیونکہ اب یہ ہماری خدمت نہیں کر رہی، اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی. تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ اس کو، پھینکو نہیں، ضائع نہ کرو. ذبح کر دی. اب 3 چوپر بھرے میں، ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے، فل آف پروٹین ہے، لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا، وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کی ہڈی جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی، ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں، ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ، کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو اٹھا کے گھر لاؤ، اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو،
یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے, کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, یہ چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں. کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے یہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا. یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں. یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں. 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کریں نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے.